أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 14. ان آیت کا ترجمہ ذرا دیکھ لیجئے. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا وہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں وَإِذَا اور جب خلو وہ تنہائی میں ملتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں سے قالوا تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں مع ساتھ تم تمہارے انما سوائے اس کی نہیں نحنو ہم تو مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں فی منن میں طغیان سرکشیہم ان کے یعمہون وہ سرگرداں ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خریدی ہیں الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے میں فما ربحت فما بس نہیں ربحت فائدہ دیا یا فائدہ مند ہوئی تجارتہم ان کی تجارت وما كانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. اچھا جی آپ کے ذہن میں ہوگا منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے گزشتہ آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے تو گزشتہ آیات میں بھی ہم نے ان کے تذکرہ پڑھا ہے ان آیات میں بھی انہی کا تذکرہ ہے. گزشتہ آیات میں اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لا چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف ہوں جیسے ایمان لے آئیں بیوقوف لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوقوف وہ خود ہیں وہ جانتے بھی نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بیوقوف ہیں. ایک تو ہے نا انسان جاہل ہو یہ بھی ایک خطرے کی بات ہے ٹھیک ہے جاہل تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں جاہل ہوں یعنی وہ جاہل ہوتے بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے ٹھیک. تو وہ بیوقوف ہیں لیکن ان کو اس کا بھی علم نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں. ایک شخص اپنے آپ کو مانتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں علم نہ ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے وہ تسلیم کرتا ہے. لیکن ایک شخص مانتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو علم ہے میں تو بہت بڑا علامہ ہوں فہامہ ہوں. تو یہ بات انتہائی خطرناک یہ خطرے تک لے جانے والی.
تو خیر اپنے لوگوں سے تو وہی کہتے تھے کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان جیسا کہ ہم ایمان لے آئیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم تو مومن ہیں، اور جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یار ہم سارے مومن ہیں، کیا ہوا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح مومن ہیں، سارے ایمان لائے ہیں، یہ اپنے آپ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کا جو ہے نا وہ بھی اپنے ساتھ کرتے ہیں، اور لوگوں کی ہیلپ وغیرہ بھی حاصل کرتے ہیں کہ دیکھ سارے ہم ایک جیسے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں سے، تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھیے گا یہ تھوڑا سا نا اب آپ کو یہ بات شاید اچھی طرح سمجھ نہ آئے کہ وہاں پر ایمان والوں سے کہا تھا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بس صرف مطلق کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کوئی تاکید نہیں پیدا کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں انا معکم، انا، ایک تو انا جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے آف کورس، انگلش میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بے شک، انا تاکید کے لیے، پھر معکم ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، قائد قدم بڑھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، معکم، سمجھ آ گیا؟ ادھر آمنا صرف اتنا کہا، بس زیادہ زور نہیں دیا، کیونکہ نہیں تھے، اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اس لیے زور نہیں دیا۔ لیکن یہاں پر انا معکم، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، زور دے رہے ہیں، کیونکہ اصل ادھر ہے نا، تو اس لیے تو، اور ہم تو ادھر مذاق کر رہے ہیں، نحن مستہزئون کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک ایک لفظ کو ذرا لیجیے، خلو، خلو کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ تنہائی میں ملنا، اس کو خلو کہتے ہیں۔ عموماً اس کے بعد جو ہے نا با آتی ہے، با، یہاں پر الہ ہے، با نہیں ہے، اسے ترجمہ بدلے گا۔ با آتی ہے نا کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ خلو تو بے زیدین، میں زید سے تنہائی میں ملا، خلو تو بھی میں فلاں سے ملا، یا اسی طرح ایک فقہ کی اصطلاح ہے، فقہ میں نا کتابوں میں یہ ہے نا کہ نکاح ہو جائے میاں بیوی کا، تو پھر اگر وہ تنہائی میں جمع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اگر تنہائی میں جمع ہو جائے نا تو اس صورت میں اس کے بعد اگر شوہر نے طلاق دے دی تو پورا مہر واجب ہو جائے، ایک مسئلہ ہے۔ اگر ابھی تک تنہائی میں نہیں جمع ہو گئے، شوہر نے طلاق دے دی نکاح کے بعد، تو پھر خاتون کو آدھا مہر دیتے ہیں، ایک فقہ کا نا مسئلہ ہے۔ تو اگر اس کا صلہ با آ جائے نا، خلا تو بے زید خلا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ تنہائی میں ملا یہ دونوں برابر ہیں، کوئی اوپر نیچے نہیں۔ خلا الرجل یا خلا الزوج بامرأته، شوہر نے اپنی بیوی سے خلوت کر لی، تو اس میں رینک میں گویا کہ دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بائیں آتی ہے تو فرق نہیں، لیکن جب الہ اس کے بعد آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے میں تنہائی میں ملا ہوں، جو کہنے والا ہے نا وہ جس سے مل رہا ہے اس کو رینک میں اپنے اوپر سمجھتا ہے،
اگر کہ درجے میں اس سے بڑا ہے. تو یہ تب الہ آتا ہے کہ جب وہ جس سے آپ مل رہے ہیں وہ آپ سے بڑھ. جیسے شاگرد جاتا ہے اپنے استاد کے پاس, شاگرد کہتا ہے میں نے استاد سے, ٹیچر سے ملاقات کی, تنہائی میں کچھ گفت و شنود ہوئی, تو ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس استاد بڑا ہے اس لیے وہاں پر کیا استعمال ہے, خلا الہ ہے. بیٹا جو ہے نا باپ سے تنہائی میں ملا, گفتگو کی, تو وہاں پر الہ آئے, اس لیے کہ بیٹا جو ہے نا وہ چھوٹا ہے باپ سے بڑا. تو یہاں پر الہ کا لفظ آئے, یعنی وہ جو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. اس سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطانوں سے مراد وہ شیطان نہیں ہے جس کو ہم شیطان سمجھتے ہیں, واقعی جو شیطان جو ہمیں نظر نہیں آتا, یہ شیطان نہیں, مراد اپنے ان کے لیڈر ہیں, ان کے رہنما, ان کے بڑے ہیں. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھو یہاں پر الہ, یعنی ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں, اپنا بڑا سمجھ کر ان کے پاس جاتے ہیں. تو الہ کا لفظ یہ ذہن میں رکھیے. شیاطینہم, شیاطین شیطان کی جمع ہے. شیطان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے ویسے تو یہ پرانا لفظ ہے. ہیبرو زبان میں, یونانی زبان میں کو ساتان کہتے ہیں, ساتان. انگلش میں بعض اوقات ساتان کہتے ہیں, ڈیول بھی کہتے ہیں لیکن ساتان بھی کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے, ہیبرو میں بھی ان کو یہ پرانا لفظ ہے, اسی کو نا وہ یونانی زبان میں اسی کو جو ہے یہاں پہ ذکر کیا شیطان. سمجھ آ گئی نا؟ تو شیطان کہ اصل کیا ہے, کہاں سے نکلا ہے؟ تو ایک قول تو اس کے بارے میں ہے کہ شاق یشیتو سے نکلا ہے. شاق یشیتو شیطان, شاق یشیتو کا معنی ہوتا ہے جلنا. شاق اگر اسے لیتے ہیں جلنا, احتراق. تشیید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھوننا. ٹھیک ہے. اشاقہ کسی چیز کو ہلاک کر دینا آگ کے ساتھ. تو شاقہ یا شیت بمانا جلنا, اسی سے نکلا ہے لفظ شیطان, انہیں جلتا ہے وہ. دیکھیے گا آگ کا لفظ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ آگ کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے غصے کے لیے. ہم کہتے ہیں وہ تو آگ بگوڑا ہو گیا, غصہ ہو گیا, اس میں تو آگ لگ گئی, یہ غصہ ہو گیا. اور انگلش میں بھی جو ہے نا یہ لفظ استعمال, فائر جو ہے نا غصے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اور زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتا ہے کہ اس کو انسانوں سے غصہ ہے, انسانوں پر غصہ ہے, جلتے ہر وقت غصے میں ہے. اگر کوئی شخص کامیابی کی طرف جاتا ہے نا وہ جلتا ہے. ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, درس ہے, درس قرآن ہے, اب اس کو جو آگ لگی ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمیں ثواب مل رہا ہے, اس کو آگ لگ رہی ہے, وہ جل رہا ہے. ابھی ہمارے دن میں ڈالے کہ اٹھو, ابھی اٹھو, فلاں کام کرو, ادھر کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, چلو ادھر سے اٹھ کے فلاں کام کر لو, فلاں سے مل لو, فیس بک کھول لو. ٹھیک ہے, یہ مسلسل کوشش, وہ جل رہا ہے, اس نے کچھ تو کرنا ہے. اور اسی طرح اس کا معنی ایک ہوتا ہے یعنی تیز مزاج, وہ بھی یہی مطلب ہے, جلد باز, یہ بھی اس کا معنی ہے شیطان. اس لیے ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, العجلۃ من الشیطان, کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے. مومن کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے, مومن کو متحمل ہونا چاہیے, بردبار ہونا چاہیے. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. مومن جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آیا
کسی پر غصہ آیا تو سمجھدار بندہ اس وقت فیصلہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, فوراً کو کسی پر غصہ ہے فوراً اپنا میسج نکال دیا, واٹس ایپ کر دیا, غصے میں نہیں. سوچ سمجھ کر 1 دن گزر جائے, 2 دن گزر جائے, کئی گھنٹے گزر جائے, اس کے بعد, کیونکہ جلد بازی میں جو بھی فیصلہ ہوگا نا وہ غلط ہوگا, وہ شیطان کی طرف سے ہوگا. آرام سے اس کے بعد جب آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے پھر آپ دیکھیں کہ اب کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کا ذہن مائنڈ وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا, کیونکہ وہ شیطان کا رہا, اب شیطان اتر گیا. تو اس لیے جلد بازی جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو میں نے آپ سے بتایا یہ مانا. دوسرا یہ شطانہ یشتم, اس سے بھی نکلا. شطانہ یشتم, شطانہ یشتم کا ایک معنی ہوتا ہے جانور وغیرہ کو نا رسی سے باندھنا, یا وہ جو پہلے زمانے میں تو نکالتے تھے, اب بھی دیہاتوں میں نکالتے ہوں گے, وہ پانی نکالتے تھے کنویں سے رسی کے چرخے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نکالتے ہیں ہم, یعنی جب ہم ڈول نکالتے ہیں کنویں سے تو آرام آرام سے ہم رسی نکالتے ہیں, آرام آرام سے. تو اسی سے شیطان فعلان کے وزن پر یہ شیطان بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ رسی آپ کی طرف ڈالتا ہے, پھر آہستہ آہستہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسے ہم ڈول کو آہستہ آہستہ ویسے کرے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کی طرف ایک چیز کو ڈال دے گا, سامنے رکھ دے گا, وہ تو بڑی خوبصورت ہے یار, چلو آپ پہلے جو ہے نا بڑی گناہ کی چیز آپ کے سامنے نہیں رکھتا, ہلکا پھلکا ٹک, چلو اس سے کوئی فرق نہیں. ٹھیک, ایسا آپ ایک اسٹیپ آگے آتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی بڑی چیز, تھوڑا بڑا گناہ, اور بڑا گناہ, اور بڑا گناہ, وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, اپنے جال کی طرف کھینچتا ہے, پھر آپ کے لیے جال ڈالتا ہے, جال میں پھنس جاتے ہیں, پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان کو بھی اسی وجہ سے جو ہے نا وہ شیطان کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے اپنے لیڈر مذہبی رہنما خاص کر یہودیوں کے, تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ, اور ہم تو مذاق کر رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں. استہزاء کا لفظ نکلے ہزا آسی, ہزا آسی جو ہے نا یہ لفظ نکلے. ہزا کہتے ہیں مذاق کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, لیکن مذاق اڑانے میں ان کو تکلیف دینا, نقصان پہنچانا مقصود, ایسا مذاق اڑانا, کسی کو تکلیف دینا, اس کو ہزا کہتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہم تو مزے لے رہے ہیں, ان کی باتیں سن سن کے وہ ہمیں ہمارے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں, ہم بھی ان کی باتیں سنتے واہ واہ کرتے ہیں, واہ جی واہ جی, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. پھر ان کی باتیں اپنے شیاطین کی طرف لے جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیریس ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ مذاق ہوا, یہ مذاق, ہم سیریس نہیں ہیں. اچھا, یہاں پر میں نے آپ سے کہا نا کہ شیطان جو ہے نا وہ جو بھی چیز جو جلائی جاتی ہے جو جلنے قابل, تو میں نے اس کا متبادل ترجمہ یہ کیا کہ غصے والے, یہ سے مراد غصہ نہ غصہ. تو یہاں پر شیطانوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیڈر جب ان کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں تو آگ بگوڑا ہو جاتے ہیں, ادھر گئے تم, ان کے پاس آتے نہیں, ہم تو مذاق کرنے کے لیے گئے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو
تو شیطان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ فوراً وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں شیطان کی طرف. تو تم گئے کیسے ہو؟ تو ان کو تسلی دیتے کہ نہیں ہم تو ویسے دل لگی کے لیے گئے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے. اِلیٰ شیاطینہم، ان کو شیطان کہا ہے. لفظ بڑا سخت ہے اور یہ تو یعنی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، قرآن کے مزاج کے خلاف ہے. یہ لفظ کیسے استعمال کیا قرآن پاک میں؟ انسانوں کو شیطان کہا. آج بھی کسی کو شیطان کہہ دیں آپ تو دیکھیں آپ کو کیا حشر کرتے ہو. شیطان اتنا بدنام ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھی یہ اپنے لیے لقب پسند نہیں کرتا، اور یعنی عام بندہ بھی اپنے لیے لقب پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں پر جن کو شیاطین کہا جا رہا ہے وہ تو ان کے مذہبی رہنما تھے، بڑے لیڈر تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کہا. بڑا سخت لفظ ہے. یہ ایسا کیوں؟ دیکھیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے نا یہ مدینہ منورہ میں استعمال کیا. مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے نبوت کی بات. یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. کون سی اذیت، کون سی تکلیف تھی جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچائی، جن کا سامنا مسلمانوں نے نہیں کیا، لیکن وہاں پر ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعوتی دور تھا. دعوت سے کام چلاؤ. اب جا کے مدینہ منورہ میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے آخر اسٹیج پر پہنچ کر کہ جب وہ حد سے گزر گئے، خاص کر یہودیوں کے لیڈر حد سے گزر گئے، سارے حدود انہوں نے کراس کر دیا کہ اب انہوں نے اس طرف آنا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ لفظ استعمال کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی غصہ نہیں نکال رہے ہیں کہ غصہ نکال رہے اور غصے میں انسان جو ہے نا جو منہ میں آ جائے وہ کہہ دے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غصہ پر آپ پر کسی پر غصہ ہے تو آپ اس کو جو مرضی آپ کے منہ میں آ جائے جتنا سخت لفظ آپ استعمال کر سکتے ہو استعمال کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ اچھی صفت نہیں ہے. غصہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن غصے کو بجا استعمال نہیں کرنا چاہیے. غصہ ہو انسان میں، غصے کے بغیر تو انسان جو ہے نا وہ گویا کہ انسان نہیں ہے. غصہ انسان میں نہ ہو تو پھر جہاد کیسے کریں گے؟ غصہ نہیں آنا آپ کو تو آپ میدان جنگ میں لڑیں گے کیسے؟ مطلب یہ ہے نا. تو اس لیے وہ ہو لیکن اس کو بجائے استعمال نہ ہو، غلط استعمال نہ ہو. جو سیالکوٹ میں کیا گیا، جو سیالکوٹ کا واقعہ بھی ہوا ہے، فیکٹری میں ایک مینیجر کو جو ہے نا وہ کیا نام تھا، پریانتا کیا نام تھا، اس طرح کو نام تھا، اس کو قتل کر دیا گیا پھر زندہ جلا دیا گیا. دیکھیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ بہت غلط ہوا اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہر سٹیج پر کرنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے،
ورنہ ہم اپنے آپ کو، اسلام کو، پاکستان کو اتنا بدنام کریں گے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. بہت خطرناک ہے. کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی اور دشمنی ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی اور ہے. اٹھا کر آپ کسی پر گستاخ رسول کا حکم لگا دے. آپ سمجھتے ہیں گستاخ رسول کا حکم کتنا بڑا سنگین حکم ہے، کتنا سنگین، جو میں معمولی بات نہیں ہے رسول کی گستاخی کا حکم کسی پر لگانا. رسول کی گستاخی کو معمولی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ حکم اس طرح لگا دے اور پھر ہر کوئی آگ اٹھ کے سزا دینا شروع کر دے. اسلام میں سزا صرف عدالت دے سکتی ہے. حاکم وقت یہ عدالت دے سکتی ہے. کسی بھی فرد کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، کوئی نہیں دے سکتا. اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط کر رہا ہے. وہ شریعت اجازت نہیں دیتا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لے خود سزا دینا شروع کر دو. ہر کوئی سزا دینا شروع کر دے گا. یہ معاشرے پہ تو عدالتیں بند کر دو، یہ نظام ختم کر دو. ہر کوئی خود سزا دے گا تو دیکھو کیسے فساد ہوگا. تو اس لیے جو ہوا غلط ہوا، بہت سنگین تھا. اور وہ ہمارا مہمان تھا. دیکھو وہ غیر مسلم تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیر مسلم کا جو حکم ہے اس کا حکم ہے. قیامت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پر مہمان تھا، جو مہمانی کا حق ہے وہ تو دینا ہے. ہمارے گھر میں مسلمان آ جائے اس کی بھی ہم نے مہمانی کرنی ہے. اگر کافر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی بھی مہمانی کریں گے. یہ تو اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے. تو ایک تو یہ اسلام کا امیج، پاکستان کا امیج بدنام ہوا. دوسرا نقصان، کل جو ہے نا ملاقات ہوئی تھی ہماری مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رات ایک جگہ پر تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم 3-4 ساتھی تھے. تو انہوں نے کہا اس کے اتنے برے اثرات ہوں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. 3 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سیالکوٹ کی فیکٹریوں سے معاہدہ ختم کر دیا. آپ کو پتہ ہے اس کو؟ اور وہ فرما رہے تھے کہ 3-4 اور ختم کر دے سیالکوٹ نیچے بیٹھ جائے. ہمارے پاس 3 صنعتی شہر ہیں، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، سیالکوٹ. 3 نے کل ختم کر دیا. اگر 3-4 نے اور ختم کر دیا سیالکوٹ بالکل زمین پہ بیٹھ جائے. نقصان کس کا ہوگا؟ یہ نقصان کون کروا رہا ہے؟ ہم خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے. اور جو نقصان ہوگا دیکھو دباؤ بڑھے گا. پھر یہ قانون تم ختم کر دو، یہ گستاخی کا قانون ختم کر دو. وہ تو ہونا ہے، پہلے سے چل رہا ہے. وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو ہوگا، پہلے سے چل رہا ہے. یہ جو ہم صنعتی نقصان اپنا کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس کی پرزور مذمت کرے کہ آئندہ ایسے کوئی حرکت نہ کرے. کوئی بھی کرے گا تو مجرم ہوگا، اس کو سزا ملنی چاہیے. جس سے بھی وہ کام کیا ہوگا، جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. حکومت سے ہماری اپیل ہے سزا دو. اور دوسری بات ہے جلانا، لاش کو جلائیں، یہ تو شریعت کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتی. جلانا جو ہے نا صرف اللہ یہ عذاب دے سکتا ہے. آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. کسی کو پاس بھی اختیار نہیں. یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. اخلاقیات کی تو دور کی بات ہے، انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. تو اس لیے ہم سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہر پلیٹ فارم میں اس کی مذمت کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے. اچھا، تو بات میں کر رہا تھا شیطان کہ وہ نا تیز مزاج ہوتا ہے، تندخو ہوتا ہے، اس کو غصہ جلدی آتا ہے. اچھا نہیں، بات جو ہے نا وہ چل رہی تھی، میرے خیال سوال تھا، اس کا جواب چل رہا تھا. ایک جواب میں نے دے دی. دوسرا بات جو جواب میں دے رہا تھا کہ
یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی غصہ نہیں نکال رہا کہ غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کہتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ان سے بچا لیں. جو اپنے سلامتی چاہتے ہیں، اسلام کی سلامتی چاہتے ہیں، وہ ان سے بچے کہ شیطان ہیں، خطرناک ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو یہ اپنے آپ کو بچا لیں ان سے. ایک دفعہ ایک شخص آ رہا تھا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے. اس کے بعد جب وہ آیا بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے اچھے اخلاق میں گفتگو کی، اچھی بات ہی. اس کے بعد چلا گیا وہ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ نے کہا بدترین ہے، اور پھر آپ نے گفتگو بڑے اچھے انداز میں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی اس کا مفہوم، اس کی تشریح میں یہ ہے کہ جو ہے نا سامنے تو ہر کسی سے اچھا رویہ رکھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بدترین شخص اپنے قبیلے کا، تو مطلب یہ تھا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. مقصود اس کی غیبت نہیں تھی، غیبت مقصود نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ ان کو شیطان کہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے لو، ایمان خراب نہ کرو. تو فرمایا انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اس میں وہ سرگرداں ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذاق کرنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. مذاق تو سنجیدہ انسان بھی نہیں کرتا، چھیڑ جائے کہ اللہ کر لے. دوست میں بتکلف فی ہن سے مذاق کو کبھی کبھار کر لے، شریعت کے حدود کے اندر اس کی ایک گنجائش ہے، کر سکتے ہیں. لیکن ویسے جو ہے نا مذاق کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اللہ کے شایان شان تو ہے نہیں مذاق. اللہ مذاق کر، یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا؟ تو دیکھیے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی وہ جو کر رہے ہیں ان کو ڈھیل دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اسی استہزاء کی وضاحت کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، یہ عطف بیان ہے، یعنی مقبل اللہ یستہزئ بہم، اس کا بیان، اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مذاق کر رہا ہے، یعنی ان کو ڈھیل دے رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، دیکھا جائے، دیکھیں ڈھیل بھی ڈھیل، بعد میں پھر دیکھیں. تو گویا کہ یہ ان کو ڈھیل دینا گویا کہ ایک طرح سے ان کے ساتھ مذاق، ان کے ساتھ مذاق. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ان کی مذاق کا بدلہ دے گا ان کو. یہ تو مشاکلۃ نے لفظ استعمال کیا ہے، جو مذاق کر رہے ہیں اس کے مذاق کا بدلہ ان کو ملے گا. ڈھیل دے رہے ہیں ان کے طغیان، سرکشی میں، اور سرکش ہوتے جا رہے ہیں، اور سرکش ہوتے جا رہے ہیں، تاکہ سزا جتنی سرکشی زیادہ ہوگی نا، سزا بھی اتنی بڑی ہوگی، تاکہ بڑی سزا دی جائے. مثال جو ہے نا، اس کی مثال سمجھتا ہوں. ایک کتا ہے مثال کے طور پر، وہ سرکش ہو گیا ہے، کاٹتا ہے، اور لوگوں کو بھی کاٹتا ہے، گھر میں کوئی جائے. اب اتنا سرکش ہو گیا کہ مالک کو بھی کاٹنے لگا، سرکش اختیار کرو. ویسے تو جو کتے کو
گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے وہ 1-2 گز ہی ہوتی ہے نا، تو مالک کو اس پہ آیا غصہ، مالک کہتا ہے اس کو دینی ہے سزا. وہ سزا کا طریقہ یہ اپناتا ہے کہ وہ 2 گز کے رسی کی بجائے نا 100 گز کی رسی اس کے گلے میں ڈالتا ہے. اب پہلے تو 2 گز کی رسی ہے، تھوڑا سا بھی ادھر جائے نا تو فوراً بریک لگ جاتی ہے اس کو، آگے نہیں جا سکتا. ہاں کوئی خاص تکلیف بھی اس کو نہیں ہو رہی، بس آہستہ آہستہ ارد گرد گھومتا پھرتا ہے. لیکن اب اس کے گردن میں ڈالی گئی 100 گز لمبی رسی. اب وہ پہلے 2 گز کی رسی تھی، اب جب 3-4-5 گز آگے جاتے ہیں وہ کہہ رہے یار میں تو آزاد ہو گیا ہوں، تو سپیڈ لگانا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے. 10-15 گز آگے جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ تو واقعی میں آزاد ہے، اور سپیڈ لگاتا ہے. 50 گز پہ اور سپیڈ، 70 گز پہ اور سپیڈ، 90 گز پہ اور سپیڈ، 99 گز پہ وہ بالکل 5ویں گیئر لگا چکا ہے، بالکل سپیڈ میں. جب اگلی گز پہ وہ پہنچتا ہے تو مالک نے رسی پکڑی ہوئی. اب وہ اس کو جب بریک لگے گی جبکہ وہ فل سپیڈ میں ہے تو اب اس کی تکلیف کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اس صورت میں نہیں ہونے تھے جب 2 گز کی رسی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ڈھیل دے رہے اللہ تعالیٰ ڈھیل، لیکن جب سزا ہوگی نا پکڑ ہوگی تو ان بطش ربک لشدید، پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہے. یعمہون سرگرداں ہیں، عمہ اس کا مادہ عین میم ہا، عمہ ایک لفظ ہے عمہ، عین میم یا عمیہ. عمہ کہتے ہیں العمہ ہو فی البصیرۃ، ٹھیک ہے، والعمہ فی البصر. عمہ عین میم ہا جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جو اندر سے نابینا، عمی عین میم یا جو آنکھوں سے نابینا. العمى هو فی القلب والعمى فی البصر. عمى جو جس کی دل کے آنکھیں نہیں ہیں، دل اس کا اندھا ہو چکا ہے، دل دیکھتا نہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. اور عمى جس کی آنکھیں جو ہے نا نہ دیکھتی ہو. آنکھیں نہ دیکھے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی آنکھیں کام نہیں کر رہے، ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں، نئے کام کر رہے ہیں، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دل کے آنکھیں اگر ختم ہو جائے نا تو پھر یہ انسان نہیں رہتا، یہ خطرناک. تو یہاں پر یعمہون کا ہے، وہ دل کے آنکھیں، یعمون نہیں کا، یعمہون کا، یعنی دل کے آنکھیں جو ہے نا وہ نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا منافقین کے بارے میں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے اجسام، ان کی باڈی، ان کا جسم جو ہے نا وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کا جسم آپ کو اچھا لگتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يُعْجِبُونَكَ کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کا جسم آپ کو اچھا لگتا ہے. جسم کا کیوں؟ اس لیے کہ اندر تو ان کا دل مردہ ہے. تو جب دل مردہ ہو جائے نا تو پھر صرف جسم باقی رہتا ہے، بس باڈی باقی رہتی ہے بس. تو اس لیے کہا کہ ان کا جسم ہی ہے، باڈی ہی ہے بس، اوپر سے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، بڑے قد کے ہیں، موٹے تازے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب آپ سے وہ بات کرتے ہیں نا تو آپ ان کی بات غور سے سنتے ہیں. یہ آپ سے اس ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ بہت اچھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں.
فصاحت بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. کوئی بیٹھ جائے 5 منٹ 10 منٹ اس کو قائل کر دیتے ہیں اپنے گفتگو میں، تو آپ ان کی بات سنتے ہیں، یعنی وہ ہے کہ ان کی بات آپ اچھی لگتی ہے. وَإِنْ يَقُولْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو لکڑیاں ہیں، خشب مسندہ، جن کو نا مسندہ کہتے ہیں لگائی گئی وہ لکڑی ایک دوسرے کے ساتھ، لکڑیاں ہیں. یعنی اگر لکڑی ایک دوسرے کے ساتھ لگائی جائے نا تو آخری جو لکڑی ہے نا اس پر یہ سارا دارا مدار ہوتا ہے. اگر وہ آپ گرا دیتے ہو سارے گر جائے. یہ بھی ایسا ہی ہے، بس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے. خشک کا لفظ استعمال کیا، خشک کہتے ہیں وہ لکڑی جو جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ان کی جسم بھی لکڑیوں کی طرح ہے، جلیں گے قیامت کے دن، آگ میں جلیں گے. یہ جلانے کے لیے ہے. یہ جو موٹے فر میں ہے نا تو جتنی موٹی لکڑی ہوگی نا وہ آگ اس سے صحیح چلتی ہے، ان کو صحیح آگ میں جلائے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے. اشترا اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، ایک معنی اس کا بیچنا بھی ہوتا ہے، لیکن خریدنے کے معنی میں آتا ہے. خریدنے کا معنی ہے زیادہ فصیح کہ انہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے میں. دیکھیے کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلا موبائل خریدتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کیش جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں. موبائل تب خرید سکتے ہیں نا جب ہمارے پاس اس کی قیمت موجود ہو، پھر ہم خرید سکتے ہیں کوئی اور چیز، ورنہ نہیں خرید سکتے. تو انہوں نے گمراہی خریدی بالہدی، یہاں پر با الباء للمتروک الباء للعوض. گمراہی خرید لی کیا دے کر؟ پیسے دے کر نہیں، کیا دے کر؟ ہدایت دے کر. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس ہدایت تھی. ہم موبائل خریدتے ہیں نا، موبائل ہم نے خریدا ہے تو ہمارے پاس قیمت تھی نا تو ہم نے خرید لیا. تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، ان کے پاس ہدایت تھی. انہوں نے کہا ہدایت کی کیا ضرورت ہے، یہ دے دو، گمراہی خرید. یعنی ہدایت کا سودا کر کے انہوں نے گمراہی خریدی. حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطر فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسلام کی جو ہدایت ہے اس میں ہوتی ہے، اس کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. ان کے پاس تھی ہدایت، ان کے پاس تھی. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہدایت دی نہیں تھی، لیکن انہیں ہدایت کو نعوذ باللہ فضول سمجھ کر گمراہی خریدی. ان گمراہی کو ترجیح دے دی انہوں نے ہدایت. اس سے اور بیوقوفی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس لیے تو کہہ رہا ہے الا انہم هم السفہاء. یہ بیوقوف ہے، اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی؟ فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو. یعنی یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کہا ہے کہ ہدایت دے کر گمراہی خرید لی تجارت. ان کی تجارت کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آخرت میں فائدہ نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ آخرت میں اس کا فائدہ نہیں، سزا ملے گی، عذاب ملے گا، لیکن دنیا میں فائدہ کیسے دے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دنیا میں تو چلو عارضی فائدہ اس کو ملنا چاہیے، لیکن دنیا میں فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اب ان کی جو حیثیت تھی یا ان کا جو دبدبہ تھا وہ ختم، دنیا میں بھی ختم. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں تو خسارہ ہے ہی. دنیا میں بھی ان کو فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت کا وما كانوا مهتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. مہتدین اہتداء سے نکلا.
اہتداء کہتے ہیں جو کوئی ہدایت کو نازم پکڑ لے، اچھی طرح پکڑ لے. دیکھیے گا ایک لفظ ہے ہادی. ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا. ایک ہوتا ہے مہدی جسے ہدایت دی گئی ہو. مہدی کا لفظ قرآن پاک میں کم استعمال ہو. مہتدی زیادہ استعمال ہو. مہتدی جس نے ہدایت کو لازم پکڑے رکھا ہو، جو جس کو ہم نا مختصر الفاظ میں ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں. ہدایت والے نہیں، ہدایت والے تھے. والے کا مطلب کبھی ہدایت ہو کبھی نہ ہو، لیکن انہیں مقتدین سے ہدایت کو پکڑ رکھی. انہوں نے ہدایت کو لازم پکڑ رکھنی نہیں تھی، نہیں وہ شروع سے ہی وہ جو ہے نا ہدایت، جب انہوں نے ہدایت ظاہرہ کی بیچ دی گمراہی کی، گمراہی خرید کر، ٹھیک ہے، گمراہی خریدی، ہدایت کو بیچ دی، ہدایت کو دے دیا. تو ہدایت نام تو کوئی چیز ان کے پاس باقی جا رہا ہے، جو تھی اس کا سودا انہوں نے کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں منافقین کا تذکرہ کیا. آگے بھی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے اس حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من الفائزين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا لنا صدقا في الآخرين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن عشيرة السوء ومن ذرية السوء ومن امرأة السوء ومن جار السوء ومن وباء السوء ومن بلاء السوء ومن مرض السوء ومن میتة السوء. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام یہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، یا اللہ ذی الجلال والاکرام ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن مجید کی فہم سمجھ نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس کلام میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے مسائل اخذ کرنے، مسائل نکالنے کا ملکہ توفیق ہم سب کو نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم.